اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تصوف کے سلسلے کی اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو تصوف کی تاریخ اور وہ عوامل آپ سے بیان کرے گی کہ جن کے تحت تصوف کو اسلام میں داخل کیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر، لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے چلیں کہ ہمارا دوسرا چینل بلینڈ آف ہسٹری مسلسل رپورٹنگ کی وجہ سے یوٹیوب نے بلاک کر دیا ہے۔ ہم نے اس نئے چینل بلینڈ آف ہسٹری آفیشل کا آغاز کر دیا ہے تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ برائے مہربانی اس چینل کی نشر و اشاعت اور اسے اپنے ساتھیوں اور عزیز و اقارب تک پہنچانے میں اپنا تعاون فرمائیں۔ ناظرین، مسلک تشیع 3 بڑے مراحل سے گزرا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ ظہور اسلام سے متصل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جوہر اسلام کی نمائندگی کرتے تھے اور سابقون الاولون کی ایک جماعت ان کی پیروی کرتی تھی۔ ان میں حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور عمار بن یاسر سر فہرست تھے۔ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے۔ کسی بھی شرعی، فقہی اور سماجی مسئلے کی صورت میں یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کرتے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتے اور دیگر لوگوں کو بھی اس سے آگاہ فرماتے۔ ناظرین، تشیع کا دوسرا مرحلہ ایک سیاسی تحریک کی صورت میں اس وقت شروع ہوا جب حضرت عثمان کے بعد حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے اور جمل و صفین اور نہروان کی خونریز لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں۔ یہی سیاسی تحریک اگلے ادوار میں منظم شکل میں ابھر کر سامنے آئی اور شیعت کی ایک علیحدہ شناخت کا باعث بنی۔ ان میں سب سے کلیدی کردار کربلا کی تحریک نے انجام دیا، جس نے عالم اسلام کے شیعوں میں ظلم و جبر کے خلاف بیداری پیدا کی۔ کربلا کا ہی نتیجہ ہے کہ آج تک تشیع میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت موجود اور حق کے لیے شہید تک ہو جانے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ تشیع کا تیسرا مرحلہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا اور کہا جا سکتا ہے کہ اسی مرحلے میں شیعت کے عقائد اور فقہ ممتاز طریقے سے ابھر کر عالم اسلام کے سامنے آئے۔ اس میں کلیدی کردار امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ادا کیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور فقہ کو نہ صرف کھل کر بیان فرمایا بلکہ اپنے شاگردوں کو تیار اور آمادہ کیا کہ وہ اسے تحریر کریں تاکہ اگلی نسلوں کو منتقل ہو اور محفوظ رہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ان کے حمایتی اگرچہ شیعہ تھے، مگر ان کا طریقہ وہ نہیں تھا جو بعد کے شیعہ فقہا اور متکلمین کے ہاں پایا جاتا ہے۔ یہ مسلک شیعہ کے وہ مسلمہ عقائد ہیں کہ ابتدائی لوگ ان اصطلاحات سے نامانوس تھے، مثلا عصمت، رجعت، تقیہ وغیرہ۔ ابتدائی شیعت کے ادوار میں ان کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، اس لیے یہ عقائد بیان تو کر دیے گئے، لیکن ان عقائد پر عمل پیرا ہونے کی کوئی ضرورت یا موقع پیش نہیں آیا۔ ناظرین، علامہ سید ہاشم معروف حسنی نے اپنی کتاب تشیع اور تصوف کا فرق میں بیان کیا ہے کہ تشیع روز اول سے اسلام کا جزو رہی ہے۔ اس کی ابتدا سورہ شعراء کی آیت 214 تا 216 کے نزول کے وقت سے ہوئی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو کھانے پر بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس دعوت میں میری مدد کرے۔ ناظرین، تاریخ طبری کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان پر
حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی نے لبیک نہ کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے، تم لوگ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس کے باوجود مسلمان اپنی تاریخ کے آغاز میں مسئلہ امامت پر اختلاف کا شکار ہوئے۔ اہل تسنن اور اہل تشیع کے بنیادی عقائد توحید، تنزیہ خداوندی، عدل، نبوت، قیامت اور جزا و سزا میں کوئی زیادہ فرق نہیں رکھتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے بارے میں ان کے نظریات میں کوئی بڑا تصادم نہیں ہے، اور حقیقتاً قرآن و سنت کے بارے میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ تاہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کی تشریح کے ضمن میں اختلاف ہے، لیکن ان اختلافات کے باوجود ان دونوں یعنی شیعہ اور سنی میں سے کوئی بھی اسلام سے خارج نہیں ہے۔ خارج از اسلام کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان عقائد کا سرے سے ہی انکار کر دے۔ ناظرین، اہل تشیع کے نزدیک از روئے شرع امام کا تقرر خدا پر واجب ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک امام کا یہ تقرر واجب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سبا، جسے مسلک شیعہ کا بانی مشہور کیا گیا ہے، اس نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، وصایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رجعت کا عقیدہ پیش کیا۔ وہ تاریخ میں ایک فرضی کردار ہے۔ یہ کہانی سیف بن عمر تمیمی نے 2 صدی ہجری میں گھڑی۔ حضرت عمار یاسر، جو حضرت علی کے طرفدار تھے، کے ذکر کو چھپانے کے لیے یہ طلسماتی اور فرضی کردار یعنی عبداللہ ابن سبا کو گھڑا گیا۔ ناظرین، ہاشم معروف حسنی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ شیعت میں تجسیم و تشبیہ خدا اور دیدار الہی کی نفی ہے۔ تصوف ظہور تشیع سے بہت پہلے کی سوچ اور نظریہ ہے، جس کا وجود 2700 سال قبل چینی فلسفے میں ملتا ہے، جہاں کنفیوشس کے ہم اثر چینی صوفی لی آرا یا لاؤ تسے نے صوفیانہ نظریات پیش کیے۔ اس نے دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دریائے زرد کو عبور کر کے لا تعلق ہونے کی کوشش کی۔ آخری سرحد پر اسے روک کر ایک کتاب لکھنے کا کہا گیا۔ اس نے 2 الفاظ تاؤ اور ٹی پر ایک کتاب، نیز 5000 الفاظ پر ان کی شرح لکھی۔ تاؤ سے مراد راستہ اور ٹی سے مراد دروازہ ہے۔ اس کے نزدیک تاؤ کے حصول کے لیے بشری خواہشات، جسمانی ضروریات اور اپنی ذات کے شعور سے آزاد ہونا چاہیے۔ باطن کی صفائی، روشن ضمیری اور نیکی کرنا انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ اس سے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور روح تاؤ کا مفہوم جاننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تب جا کر تاؤ سے اتصال ہوتا ہے اور ذات حق کی تجلی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہی لفظ تاؤ تصوف کی بنیاد بن گیا۔ ہاشم معروف حسنی کی تحقیق کے مطابق مسلم تصوف اور چینی تاؤازم میں مشابہت ہے۔ یہی چینی تاؤازم بدھ بھکشوؤں کے ذریعے دنیا کے دوسرے علاقوں تک پہنچا۔ بدھ تہذیب اور مذہب کا مرکز موجودہ پاکستان کے علاقے ٹیکسلا سے لے کر افغانستان کے صوبے بامیان تک پھیلا ہوا تھا۔ خراسان میں اسلام پھیلا اور لوگوں کی اسلام اور اسلام پھیلانے والوں کی جب ان علاقوں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو رہن سہن، تہذیب، عقائد اور ثقافتی رسم و رواج کا تبادلہ ہوا۔ خراسان، سبزوار، شیراز، بلخ، نیشاپور، ماوراء النہر کے لوگوں کے چینیوں اور بدھ مت کے پیروکاروں سے رابطے بحال ہوئے، اور جب بدھ مت اور دیگر مذاہب کے ماننے والے مسلمان ہوئے تو ان میں سابقہ مذاہب کے اکابر علماء بھی موجود تھے۔ اسی طرح اسماعیلی برامکا، جن کا تعلق ماوراء النہر سے تھا، قبل از اسلام مجوسی تھے۔ ان 9 مسلم شیوخ نے اپنے سابقہ مذہبی افکار یعنی تصوف کو مسلمانوں میں متعارف کروایا۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں ترک دنیا، وحدت الوجود،
تناسخ و حلول وغیرہ جیسے باطل نظریات رائج ہوئے اور انہیں ایک نئے طریقے اور مکتب کے طور پر اسلامی تصوف کے نام سے اختیار کیا گیا۔ ناظرین، ہندوستان میں براہمن تصوف اور بدھ تصوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل موجود تھے۔ ایران میں معنویت اور زرتشتی تصورات تصوف موجود تھے۔ مسلمانوں پر تصوف کے اثرات اس وقت مرتب ہوئے جب عہد بنو عباس میں نئے مباحث کا آغاز ہوا۔ خلیفہ منصور نے 148 ہجری میں جندی شاہ پور مدرسے میں نصرانی عالم جریس بن بختیشو کو سربراہ مقرر کیا، جس نے یونانی کتب کے تراجم کا سلسلہ شروع کیا۔ شام اور فارس کے نستوری عیسائیوں نے ارسطو کی تعلیمات عام کیں۔ ہیران کے عیسائیوں نے یونانی فلسفے کی کتب کا عربی ترجمہ کیا۔ یوں عربوں میں نوافلاطونی تصوف کی تعلیمات متعارف ہوئیں۔ ناظرین، افلاطون کے مطابق عقل کے ذریعے معرفت خدا محال ہے۔ اس کے لیے بے خودی، غور و فکر، ادوار، مجاہدات اور فنا ضروری ہے۔ نوافلاطونیت سے ابن عربی اور الجیلی جیسے صوفی متاثر ہوئے۔ یہ اثرات منصور حلاج اور بسطامی پر پڑے تھے۔ انہی بیرونی درآمد کردہ معجون نما، حلول، اتحاد اور تناسخ جیسے خیالات سے مسلم تصوف کی بنیاد پڑی۔ میسینون کے مطابق لفظ صوفی دوسری صدی ہجری کے وسط میں سامنے آیا۔ پہلی بار جابر بن حیان اور ابو ہاشم کوفی کو اس لفظ سے موسوم کیا گیا۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صوفیاء شعبدہ باز تھے۔ یہ غلو، جسے غلو کہا جاتا ہے، میں اپنے صوفیاء کی انبیاء جیسی کرامات بیان کرتے، اور کئی صوفیوں نے اپنی کرامات میں انبیاء سے برتری کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے بے فائدہ مشکل اصطلاحات تراشیں اور ان کے معنوں میں ابہام پیدا کیا، جیسے کہ صوفی، حال، وجد، سہو، سکر، رضا، رجا، زہد، خوف، توکل، کرامات، استدراج، باطنیہ، تقمص، تنسخ، فسخ، رسخ، تناسخ یعنی جسے آواگون کہا جاتا ہے، لطف، حلول، مکاشفہ، لوائج، لواتے، لوامے، تجلی، شریعت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، صوفیاء اکتسابی علم کے خلاف رہے اور اسے حجاب بتاتے، جبکہ غیبی علم کے قائل تھے۔ ان کے اراکین تصوف گرسنگی، بیداری، کم گوئی اور مردم بیزاری تھے۔ حضرت جنید کے استاد ابو جعفر حداد، ابو سعید خضار اور ابراہیم بن ادہم جیسے صوفی امراء کے دروازوں پر بھیک مانگتے اور اسے ریاضت کی روح بتاتے۔ اس لیے دلائل و براہین کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تصوف حقیقی مکتب تشیع کا پالا ہوا اور پروردہ نہیں ہے، اور مکتب تشیع نے ہمیشہ صوفیانہ نظریات اور صوفیوں کی نفی کی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔